قرآن الحم سے لے کے والناس تک دو ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کلیئر. نمبر 2، ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ دو کام ہیں کس کے؟ قرآن کے، پیغمبروں کے. اور یہی دو ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے، ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی، دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے. اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا، یہ مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. اسلام کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اس لیے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے. بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دیواروں اینٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے؟ اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے. کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج، محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا، گرل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پراپرٹی سے لگایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پراپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا. اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں نا، اب تو میرے نیگیٹو کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے کہا لو خود اس دن مفتی صاحب پراپرٹی کا کچھ کر رہے تھے، خرید و فروخت. لوگوں کو کہتے ہیں پراپرٹی میں دل نہ لگاؤ، ذاتی مکان نہ بناؤ. اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتی صاحب گھر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اول تو میں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. فرض کرو بنا بھی رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا، ہو سکتا ہے اطلاع آ جائے مفتی صاحب نے ذاتی گھر بنا لیا. خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے، نہ پراپرٹی خریدنے پر ہے. بات یہ ہو رہی ہے پراپرٹی سے دل نہ لگاؤ. صرف زبانی نہیں، زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا. پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے، دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہو نا، اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، آپ کی شادیاں بھی ہو گئی، آپ کے بچے بھی پڑھ لیے، پھر بچ رہا ہے، تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ ٹھیک ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرنا شروع، بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگنل ہو جاتے ہیں. کیا بات کر رہا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلاٹ ہوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی. ہماری نظر میں 2 ٹکا نہیں ملا اس کو. قرآن الحم سے لے کے والناس تک دو ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کلیئر. نمبر 2، ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ دو کام ہیں کس کے؟ قرآن کے، پیغمبروں کے. اور یہی دو ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے، ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی، دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے. اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو مرے گا 10-15 سال میں، تیری زندگی رہ کتنی گئی ہے یار؟ خود تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو نا. آپ نے اتنا موٹا سریا ڈال کے اتنا بڑا گھر بنایا، بھائی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے، لوگ پھر ہم پہ طنز کرتے ہیں. دوبارہ بتاؤں، دوبارہ ریپیٹ کر، یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے. آپ آئے میرے پاس، آپ کی عمر ہے 55 سال 60 سال، مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا، اتنا موٹا سریا ڈالا، اتنی چوڑی دیوار، اتنا گز اور اتنے کمرے. حالانکہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے. 2 بچوں کے لیے اتنے کمرے بنانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ چلو چھوڑو، ابھی وہ بچوں کا ٹاپک شروع ہو جائے گا پھر. لیکن اتنا بڑا گھر اور اتنے سریا، کتنا شاندار. تو میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ گھر شاندار نہیں ہے. گھر واقعی خدا کی قسم آپ نے کروڑوں روپے لگا کر بہترین لوکیشن پہ خاندانی گھر بنایا.
گھر کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 55 یا 60 سال کے ہیں, آپ میں وٹامن ڈی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں روز بروز, کراچی میں ہے, پاکستان میں وٹامن ڈی 4-6 لوگ ہی ہوں گے جن میں پورا ہوگا. حقیقت ہے کہ دھوپ تو لیتے نہیں ہے نا, اور خوراکیں جس قسم کی ہیں, وٹامن ڈی کی کمی سے سب سے پہلے ہڈیاں کیا ہوتی ہیں, کیلشیم ہی جذب نہیں ہوتا. تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے, جذب کون کرے گا؟ تو آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سریا آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا, حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریا ڈالا ہی نہیں, وہ تو ہڈیاں, گھٹنے میں درد آپ کے, میں نے خود نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے. کامن سینس کی اس کو نہیں دیکھ رہا, میری ہڈیوں سے ٹک کی آواز آ رہی ہے, سجدے میں جا رہا ہوں تو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا, یا اشاروں سے ہی کر لوں. کرسیوں پہ کرسیاں, مسجدوں میں کرسیاں ایسے آ رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ کرسیاں بھی رینٹ پہ ملا کریں گی. اب اتنی کرسیاں مسجدوں میں, گھٹنے سب کے ختم, ریڑھ کی ہڈیوں میں مہرے ختم, سر پہ بال ختم, نہ کیلشیم رہا نہ زنک رہا, آئرن کی کمی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں. فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا, اتنا سریا ڈال دیا. بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو, آپ کی عمر 10-15 سال رہ گئی ہے, اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست احباب تھے 60 65 70 میں پتلی گلی سے نکل لیے, وہ 10-15 سال کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے, کیا کرے گا تو رہ کے. ابے بھائی 20-22 سال میں تو کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا, ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ, بہت کم 50 سال ہوتا ہے, 50 سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو 50 سال میں تم نے بنا لیا, اب رہ تمہارے گئے 10-15, وہ بھی یقین نہیں ہے. کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے اسٹیکر بھی بن سکتے ہو, کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے, وبائیں اتنی, بیماریاں اتنی. فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو, اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے. آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو, مفتی صاحب دیکھو میری گرل فرینڈ, میری محبوبہ کتنی خوبصورت, کتنی زبردست. آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تو نے محبوبہ رکھی ہے یار. محبوبہ سے آپ نے انٹرویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے, اس نے کہا تھوڑے دنوں پھر ایک اور میرا فرینڈ ہے پھر وہاں جانا ہے. تو آپ اپنے دوست سے کیا بولو گے, یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تو سن, کیا رہی ہے. ہم نے کیا کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ, اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں, جانا میں نے وہاں ہے. اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے ابھی اس کی باتوں کو نہ دیکھ, شکل اچھی ہے یا نہیں ہے, بات سے جب بات کرتی ہے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہے بھائی, اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ, اس کی ایجوکیشن دیکھ, اس کی خوبصورتی دیکھ. آپ کہیں گے ابھی کرنا کیا ہے, کم وقت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے کمٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں, اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے. جیسے آج کل کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے, آج کل کورٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں, آپ نے دبا کے مہر بھی دیا, پراپرٹی بھی دی, تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراً کورٹ سے خلا لیا, مہر واپس کیا, پراپرٹی وہ ہو گئی اس کی, اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی, پھر اس سے پراپرٹی لی, خلا لیا, ایسے باقاعدہ دھندا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا سیٹ اپ چلا ہے نا, جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے, اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتا چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے, تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا, اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا, مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے, اتنا خرچ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, نقصان کون اٹھائے گی, عورت. تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا, خواتین کے حقوق کے نام پہ. مردوں کے بہت مزے ہو جائیں گے, مرد قبول تو کہیں گے شادی نہیں کرو یار, کیا پتا کل چھوڑ کے چلی جائے, ٹائم پاس کرو. ابھی تو مرد شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی, جائیدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یار میری ہے, زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی, لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, بڑی خوبصورت محبوبہ سرمے ورمے لگا کے, پہلے زمانے میں اب تو سرمے لگانا میرا خیال ہے چھوڑ دیے ہیں, تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اب تو LGBT آ رہا ہے مارکیٹ میں, وہ تو بہت ہی خطرناک چیز آ رہی ہے. تو محبوبہ کا ہی نہیں پتا چلے گا, کنفیوژن. اب پھر میں اس پہ نہیں بیان کروں گا, وہ بڑی پتا ہے نا ابھی کس قسم کے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آڑے ترچے لوگ آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے سے, ہی شی کا کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یار, اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اس کنفیوژن سے دور کر دیا. خیر, تو محبوبہ ہے, بہت تعریفیں لوگ کر رہے ہیں یار, بڑی خوبصورت, آپ بھی بڑے چوڑے میں آ رہے ہو. لیکن محبوبہ سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا بھائی تھوڑے دن رہوں گی, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاؤں گی. آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنے سال, کیا کہ 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے.
10 साल बाद भी जा सकती हूँ, 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, और कल भी जा सकती हूँ। आप उस महबूबा पे 100 दफा लानत भेजोगे, बोलोगे टाइम पास करो, दिल लगाने की जरूरत, टाइम पास के लिए ठीक है, हराम तो है, लेकिन दुनियादारों की जबान में बात कर रहा हूं कि टाइम पास के लिए क्या है, ठीक है भाई, टाइम पास के लिए ठीक है, दिल लगाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बहरिया टाउन में आपने घर बना लिया भाई 1000 गज का, टाइम पास के लिए बेहतरीन चीज है, दिल लगाने की चीज ये नहीं बोले मेरा घर मेरा घर, टोपी ड्रामा किसी और के सामने किया करो भाई, तेरा वेरा कुछ भी नहीं है। ये जितने जनाजे कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं ना, ये अपने घरों के ही निकले हुए हैं सारे। कब्रिस्तान में जितने लोग नजर आएंगे सारे दूसरों के घरों से उठे हैं, बोलो ना, सारे अपने घरों से निकल के ही ऑफिस जा रहे थे, ट्रक कुचल के चला गया, या कोई बीमारी आई मर गए। सबके जनाजे अपने घरों से ही आमतौर पे उठते हैं, चंद फीसद होंगे जो रोड पे बेचारे, और रोड वाले लोग तो मरते भी जल्दी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी और लंबी उम्र दे उनको। तो इसलिए मैं ये नहीं, इसका कायल हरगिज नहीं हूं कि आप घर ना बनाएं, ना आप इसका भी कायल नहीं हूं कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, ना 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 ना, ये हमने कभी भी नहीं कहा। हम आपसे ये कहते हैं कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझें। जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है वो टेंशन लेके जाती घर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो पहले कहता है कि यार ये सफर अच्छा गुजर जाए, इसके लिए खुराक क्या करेगा, वो अच्छी खुराक रखेगा, बेगम कैसी रखेगा, अच्छी बेगम रखेगा, फिर बच्चों की तालीम, एजुकेशन, उनकी तरबियत पे खर्च करेगा, और गुजारा चलाएगा किराए के घर पे। बहुत अल्लाह ने इजाफी दे दिया, कहेगा चलो जो बेस देखो, क्योंकि हदीस में आता है तुम्हारा माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना। खाना पीना लिबास ये चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं, घर इस्तेमाल में नहीं आ रहा, जितना लगाए उस पे। घर का काम क्या, आपको रिहाइश देना, तो वो रिहाइश जब सस्ते में हो सकती है तो करोड़ों रुपए लगा के क्यों रिहाइश इख्तियार कर रहे हो, क्यों अपनी यानी इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो कि आपकी उम्र थोड़ी सी रह गई, आपने जो उस करोड़ों से कितनी जायज अय्याशी कर सकते थे वो आपने दीवारों में क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी, जो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये काम वो करें जो बहुत मालदार है, उनको मैं पाबंदी नहीं लगूंगी, उनके पास तो बहुत पैसा है ना। वो दूसरा ये काम वो करे जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि पैसा कमाने का एक तरीका ये भी है, बहुत सारे तरीकों में से एक प्रॉपर्टी का भी है। तो प्रॉपर्टी के खरीदें बेचें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाजमी करें, क्योंकि शरीयत ने तिजारत को मुलाजमत पर तरजीह दी है। इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान किसकी तरफ जाएं, बोलो तिजारत। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीद के घर बना के बेचना ये बहुत अच्छा काम है, ये तो करें, नहीं जो कर रहे वो भी करें, हम तो कह रहे हैं। इस नीयत से घर बनाना कि जब आपके बेसिक तमाम खर्चे पूरे हो गए, और पैसा जाया करने से बेहतर है कि बच्चों के लिए कुछ इजाफी बना लिया, तो फिर आप बनाएं, फिर आप बहरिया टाउन में भी बनाएं, फिर आपको जहां मौका मिलता है वहां बनाएं। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन लोगों के दिल अटके हुए इन चीजों में। दिल अटकने की अलामत यह है कि अपना पेट काट काट के खाना लोगों। मैं जब लोगों से कहता हूं कि भाई आप क्या करो, एजुकेशन अच्छी, पैसे ही नहीं है, खुराक अच्छी खाओ, खालिस दूध पियो, देसी अंडे खाओ, देसी घी खाओ, है भाई, और वगैरह वगैरह अच्छी चीजें, जाहिर पैसा लगता है। लोग क्या कहते हैं, गुर्बत महंगाई में हमारे पास पैसे ही नहीं है, बर वक्त निकाह कर लो, पैसे ही नहीं है, बच्चे पैदा करो, पैसे ही नहीं है, कौन पालेगा बच्चों को। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि इनका बहरिया टाउन में बड़ा घर बन रहा है, ये कहां से आ गए, या घर बना रहे हैं नाज़िमाबाद में बड़ा घर, अबे भाई ये कहां से आ गया, कह रहे हैं सब जाती घर तो जरूरत है ना। ये तस्वुर है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, नफी। जाती घर इतनी बड़ी, घर तो बहुत बड़ी जरूरत है, जाती होना बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? अबे टाइम किसी और ने पैसा लगा के घर बनाया, फायदा उठाओ, 15, 20, 25 हजार किराए देके, वो बेवकूफ था उसने बना लिया, तुम क्या करो, टाइम पास है ना, थोड़े दिन में मर जाएंगे। और इसको फोकस करो, बादाम खाने को, पिस्ते खाने को, देसी घी खाने को फोकस करो। समझते हो? हाँ, अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया, बादाम भी खा रहे हो, पिस्ते भी खा रहे हो, घी भी खा रहे हो, और अल्लाह भला। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद के घर बना रहा हूं ना, अगर बना रहा हूं, तो इसका मतलब मुफ्ती साहब के पास बादाम के पैसे भी हैं, देसी घी के पैसे भी हैं, बच्चों की तालीम के पैसे भी। अब गरीबी क्या कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार चलो मर आ गए तो 15 बच्चे हैं माशाल्लाह पीछे, तो बोलेंगे अब्बा, तो वहां इस्लाम का भी हुक्म है कि अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इंतजाम करो। ये मेरा हुक्म नहीं है, किसका हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है। अगर नहीं दिया तो फिर पेट काट के मत करो, फिर तवक्कुल करो, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया बच्चों को भी वो खिलाएगा। फिर टेंशन ना लो। माँ बाप टेंशन ले रहे होते हैं, हाय मेरे बच्चे का क्या होगा। तेरे बच्चे का, तेरा बच्चा खुदा की मखलूक पहले है, तेरा बच्चा बाद में है। जिस खुदा ने तेरे बच्चे के पैदा होते ही तेरी इस बच्चे की मां की छातियों में दूध पैदा कर दिया, वो सब कुछ करेगा। लिहाजा टेंशन लेने का नहीं है। इस चक्कर में बच्चों को रोका नहीं जाएगा कि पैसे ही नहीं है तो 15 को कैसे पालूंगा, तो 16 को कैसे पालूंगा। यहां किस पे तवक्कुल करना है, जब नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करना है, जब है तो पैसों को जाया नहीं करना, फिर उनके लिए इंतजाम करना है आपने। ये शरीयत का मिजाज है जो शरीयत आपको समझाना चाह रही है। तो पेट काट काट के घर मत बनाओ,
समझते हो? दिल ना लगाओ दीवारों ईंटों से। दिल लगाना इसकी अलामत है। देखो, जिस महबूबा से आपको इश्क होगा ना, आप क्या करोगे? अपना पेट काट काट के उसको बैलेंस डाल के दोगे। आप बोलोगे मुझे आपको कैसे पता चल गया यार भाई कि हम बैलेंस डालते हैं? अब तो बैलेंस का दौर मेरा ख्याल है खत्म हो गया। अब वो महबूबा जो है ना, वो बैलेंस पुराने जमाने की गरीब महबूबाएं होती थी कि 500 का बैलेंस डाल दो। अब तो पूरा पूरा भाई आईफोन लेके दो, और ये मॉडल पुराना हो गया, अब नया वाला आया वो लेके दो। अब ये चल रहा है, बैलेंस हम खुद डलवा लेंगे, इस तकल्लुफ की आपको जरूरत नहीं। तो अब एक गरीब आदमी की महबूबा आईफोन मांग रही है उससे, तो इसको महबूबा से मोहब्बत है, इसके पास आईफोन के पैसे नहीं है, दिल दिया हुआ है ना। अब ये क्या करेगा? अब ये ऐसा नहीं होगा कि पैसे ना दे या आईफोन ना दे, क्योंकि इसको महबूबा हर कीमत पे चाहिए। अब ये क्या करेगा? सुबह के पराठे छोड़ेगा, अपने अंडे छोड़ेगा, सुबह का नाश्ता गोल करेगा, यार वो पैसे बचाओ। दोपहर के खाने में आ जाएगा ये दाल चावल पे आ जाएगा। रात को कोशिश करेगा फाका करूं, बस ऐसे ही सो जाऊं या चाय पी के सो जाऊं। ये पेट काट काट के जो महबूबा के आईफोन का इंतजाम कर रहा है, तो वाकई अगर महबूबा इतनी जबरदस्त है, आपकी लाइफ में इतना अच्छा असर डाल देगी फ्यूचर में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये महबूबा मार्केट से क्या होने वाली है? शॉर्ट। तो फिर भाई आप करोड़पति हो तो आईफोन दे दो, नहीं हो तो पहले अपने पराठे, अपने अंडे, अपनी सेहत, अपने पेट का ख्याल करो, क्योंकि कल कमजोर हो गए तो महबूबा तो मिलेगी लेकिन आप किसी काम के रहोगे नहीं समझते हो क्या ख्याल है? तो हम यही कहते हैं कि ये महबूबा क्या है? जाती मकान। ये महबूबा क्या है? जाती मकान। तो जाती मकान को इतना दिल दे देना कि अपने रोजाना के जरूरी खर्चे काट काट के जाती जाती, मेरा घर, मेरा दीवार, मेरी ईंटें, ये आप एक ऐसी महबूबा पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस महबूबा ने आपको छोड़ के चले जाना है। जब आपका जनाजा उठेगा ना, ये दीवारें आपके साथ नहीं जाएंगी कब्र में कि इतना करोड़ों रुपए लगा के इसने हमें बनाया और हम कैसे इसको छोड़ दें, हम इसके साथ कब्र में जाएंगे। समझते हो? तो उसका तरीका यह है कि भाई पहले अपने आप को स्टेबल करो, खाओ पियो, जो जरूरी चीजें, जरूरी खर्चे, दीन में सदका तो खैरात भी खूब करो, आखिरत के लिए जखीरा। फिर भी अगर बच रहा है, फिर आप जैसे महबूबा को आईफोन लेके दे देते हैं कि चल भाई रह गई तो ठीक है, नहीं रही तो निकल गई तो हमने कौन सा, कोई हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आप जाती घर को भी बना लो फिर, ठीक है, चलो यार बच्चों के काम आ जाएगा। आप कह सकते हो कि बच्चों के काम तो अगर हम पेट काट के बनाएं फिर भी आएगा ना, तो हम पेट काट के कुर्बानी देंगे किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, इसलिए कि आप खुद अपने बाप के बच्चे हो, तो पहले अपने अब्बा के बच्चों का ख्याल करो। आप नहीं आई बात? देखो, अगर आप पेट काट के अपने बच्चों के लिए जमा करोगे तो फिर बच्चा पेट काट के अपने बच्चों के लिए जमा करेगा, वो पेट काट के अपने बच्चों के लिए, तो पेट भरेगा किस कम वक्त का फिर? यानी आप अपना सुकून बर्बाद कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, बच्चा अपना सुकून बर्बाद कर रहा है, करेगा अपने बच्चों के लिए, तो सब सुकून बर्बाद ही। क़यामत के जो आखिरी तो बच्चा पैदा होगा ना, जिसके आगे नस्ल ही नहीं होगी, सूर फूंक के क़यामत का ऐलान किया जाएगा, वो रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारेगा, लेकिन उसको रिलैक्स होने का फायदा नहीं, क्योंकि वो क़यामत का सूर अपने कानों से सुनेगा, वो तो वैसे बेचारा टेंशन में आ जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, या अभी भी खोपड़ी में नहीं आ रही है? तो पेट काट के बच्चों की फिक्र करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसमें तवक्कुल करना है कि जिस अल्लाह ने हमें खिला पिला दिया, हमारे बच्चों को भी वो क्या करेगा? खिलाएगा। हमने उनकी खुराक की फिक्र करनी है, तालीम की फिक्र करनी है, जो जरूरी तालीम है उसकी फिक्र करनी है। बाकी इजाफी की अगर अल्लाह ने इजाफी दिया तो करें, नहीं तो आराम से टेंशन फ्री जिंदगी गुजारें। तवक्कुल करें, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया इनको भी क्या करेगा? वही अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह थोड़ी गाफिल है। और इजाफी अल्लाह ने दे दिया तो सर फिर जाया ना करें, फिर उनके लिए प्रॉपर्टी भी बनाए, घर भी बनाए, और गोल्ड भी बना के छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो मैं लोगों से कहता हूं कि इस वक्त तो करेंसी को ऐसे रखो ही नहीं भाई, करेंसी डी वैल्यू हो रही है। आपने आज 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, आप मर गए, साल 2 साल के बाद तो 1,50,00,000 के बराबर हो जाएंगे, बच्चों का क्या होगा? नुकसान। अब तो हम कहते हैं लोगों से गोल्ड खरीद के रखो भाई, प्रॉपर्टी लेके रख लो, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट खोपड़ी शरीफ में आ गया ना। अब भी अगर किसी ने कहा ना कि मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब उसका ही मसला है। तो दिल ना लगाओ, दिल। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेट के खत्म करता हूं। मैं ये कह रहा था कि 2-3 चीजें ही हैं भाई जिस पे बयान बार बार करना पड़ता है। इंसान का बच्चा किसे कहते हैं, पहले ये समझो, इसको क्लियर करने की जरूरत है। नंबर 2, फिर हमें सीधे रास्ते पे चलने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, उस पे भी हमें कौन चलाता है? कुरान चलाता है। तो उसमें हमें सबसे पहले ये तसव्वुर दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये दुनिया रहने की जगह बोलो नहीं है। मरेंगे, यहां से मरेंगे मरेंगे। यहां की तरक्की, यहां की इज्जत सब 2 नंबर। पेरिस में मैंने व्लॉग बनाया ना, तो बिल्डिंगें दिखा रहा हूं खूबसूरत, तो मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो लोग इस पेरिस को ज्यादा फ्री कराना शुरू कर दें। जर्मनी भी गया ना, तो अब लोग भी देख रहे होते हैं, घूम रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम आखिरत का तड़का लगा दें ताकि लोगों को बस ये एंजॉय करने के लिए, कोई दिल लगाने की जगह नहीं। तो मैंने कहा भाई ये पेरिस आप देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया है बहरहाल मुसाफिर खाना, जाना सबने कहा है
औरंगी टाउन में रहता हो, डिफेंस में रहता हो, पटेल पाड़ा में रहता हो, गंदे नाले में रहता हो, मर के जाएगा कहां? जहां पेरिस वाला भी वहीं जाता है जहां ये जाएगा। तो दिल लगाने की जगह नहीं है। नीचे लोगों के कमेंट्स, इन मौलवियों को देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, और हमें क्या कह रहे हैं? दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। मैंने कहा पाकिस्तानी कौम जो है ना माशाल्लाह तबसरा करने में पीछे नहीं है। कह रहे देखो, अगर दिल लगा, उनका मकसद ये था अगर दिल लगाने की जगह नहीं है तो क्यों जा रहे हो पेरिस, है भाई? और अगर गए हो तो तमीज से मस्जिद में जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तबलीग करो, पतली गली से निकलो। हमें ये बिल्डिंगें और ये इतना खूबसूरत क्यों दिखा रहे हो भाई? दिल लगाने की जगह पहले तो जाना ही नहीं चाहिए पेरिस आपको। यहां बैठ के पेरिस वालों में बयान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मेरा मकसद उस एतराज करने वाले की बात का जवाब देना नहीं है, यहां भी मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। खूब समझ लो, दुनिया से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें। यह वो रहबानियत है जो इस्लाम में हराम है। पेरिस से मोहब्बत नहीं करके भी पेरिस जाना पड़ेगा अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, पैसा दिया, घूमो जाके, कोई मसला नहीं है। नहीं है पैसे तो आराम से चुप करके बैठ जाओ, हसरत से राले मत टपकाओ। क्योंकि जब हमारे पास गुंजाइश नहीं थी तो पेरिस जाने वालों को हम भी हसरत से नहीं देखते थे। हम कहते थे जाके क्या कर लेगा, मरेगा तो हमारी वाली खबर भी मिलेगी इसको, साथ वाली, और क्या होगा। जब नहीं है तो नहीं है, गए तो एंजॉय कर लो, किसने मना किया है? दिल ना लगाओ। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया से बेरगबती का मतलब यह हरगिज नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया को छोड़ने में सिर्फ पेरिस को छोड़ना नहीं है। फिर ये जो आप निहारियां और बिरयानियां खा रहे हो ये भी छोड़ो, फिर नाश्तों में पराठे भी छोड़ो, अंडे भी छोड़ो, फिर तो 2 टाइम की रोटी भी, बल्कि 1 टाइम की रोटी खाओ। 1 टाइम खाने से भी जिंदा रहता है, और वो भी जौ की रोटी होनी चाहिए सिर्फ पानी के साथ। और सिर्फ वो खाओ जो डॉक्टर कहे कि ये प्रोटीन आप में कम हो रही है, ये अंडा आप एक मिकदार में, इतना जरूरत जितना डॉक्टरों के मशवरे की खुराकें पता है ना आपको। डॉक्टर जो खुराक बताता है ना खुद भी नहीं खा सकता वो, उसको पता है ये मैं नहीं अफोर्ड कर, क्योंकि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक तो सुबह 2 हाफ बॉइल अंडे, और एक दफा हमने स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा अल्लाह आइंदा कभी हम मशवरा ही नहीं लेंगे डॉक्टर से खाने से पहले क्या खाना है। तो वो तो बड़ी एक लगी बंदी खुराक है ना, बाकी तो हम गरीबियां अपने जबान के जायकों के चटखारे फोड़ रहे होते हैं। तो फिर याद रखो, दुनिया अगर छोड़नी है तो सिर्फ लंदन पेरिस नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको सुबह के पराठे भी बोलो, क्योंकि इस्लाम में तो कहीं नहीं है पराठे खाओ अंडे खाओ। इस्लाम में तो फिर यही है कि ये तुम्हारी मर्जी है, खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। तो हर चीज छोड़नी पड़ेगी। बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल जमाल, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। देखो 3 दर्जात होते हैं, एक है जरूरत, एक है आसाइश, एक है आराइश। 3 दर्जात हैं पैसा खर्च करने के। एक हम पैसा खर्च करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यह भी जायज है इस्लाम में। एक हम पैसा खर्च करते हैं जरूरत तो पूरी हो रही है, जरा सहूलत में आ जाएंगे, यह भी जायज है। तीसरा है कि सहूलत भी है लेकिन हटो बच्चों काम नहीं हो रहा, जीनत नहीं है, उसको कहते हैं आराइश। मिसाल के तौर पर आपको जिंदगी गुजारने के लिए रात को कोई छत चाहिए जहां मच्छरों से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से हिफाजत हो। तो अगर एक कमरे का भी आपको घर मिल गया और अटैच बाथरूम मिल गया जिसमें बीमारियों का खतरा ना हो और साफ सुथरी जगह हो, तो आपकी रिहाइश की जरूरत पूरी बोलो हो गई। खुराक के मामले में क्या है? खुराक में अगर आपको 2 टाइम की भी रोटी मिल जाए, थोड़े बहुत प्रोटीन और कार्ब हो, तो आपकी जरूरत क्या हो गई? पूरी हो गई। रिहाइश में आपकी जरूरत एक कमरा, एक अटैच बाथरूम, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन टेंशन होगी कि नहीं होगी? वही किचन है आपका, और फिर पानी के लिए बाल्टियां भर भर के लाओगे बाहर से, मोटर का सिस्टम, मोटर होगी तो लगाएंगे कहां? एक कमरे में मोटर कैसे पानी की फिक्स करें भाई? तो हम क्या कहते हैं, आसाइश की तरफ जाते हैं। यार एक कमरे का नहीं, कम से कम 3 कमरे का घर होना चाहिए, उसमें किचन अलग हो, वॉशरूम एक अलग हो, फिर मोटर के लिए बरामदा अलग हो, और बिस्तर लगे हुए हैं उसमें, नीचे ही जमीन पे सो रहे होते हैं, यार थोड़ा सा तमीज से सो जाएंगे गद्दे पे। तो एक दरमियाने दर्जे का घर क्या कहलाता है? इसमें है आसाइश, आराम, इंसान इजी फील करता है। तो इसमें अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। यह भी शरीयत में क्या है? जायज है कि आप जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है लेकिन आप चाह रहे हो जरा सहूलत से। जरूरत आपकी उबाल के दाल, उबली हुई दाल खाओगे जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन आदमी कहता है यार थोड़ा तमीज से बना लो बेगम, थोड़ा प्याज टमाटर का तड़का लगा लो, कुछ हलक में निवाला उतरेगा, कोई मजा आ जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है इसमें। क्या ख्याल है? यह है, इस पे भी पैसा जब तड़का लगेगा तो टमाटर पैसों से आएगा ना, प्याज भी पैसों से आएगा, फिर देसी घी का तड़का लगेगा तो पैसों से आएगा। तो ये सारी क्या है? आसाइश। इस्लाम में इस पे पैसा खर्च करने पर भी पाबंदी नहीं है। तीसरी है आराइश। डिफेंस के घरों में आप जाओ, घर में जाते ही जी फानूस लटका हुआ है,
یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے, آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گیا, بے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. وہ شکریہ کی قیمت کیا, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے, اور وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی. اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے ویٹے کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کی اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر, آسائش زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں ہے کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے, ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ, لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز, آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے, زینت کس میں, اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی,
آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش کے. آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھا کچھ تمیز کے آدمی لگے, یہ میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں, یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو. کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا ہو گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. دو چار جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو اثر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے تو ہم بیٹھ کے چائے پی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے, ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا کے, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے ہیں, 5 رہ گئے. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے. حقیقت ہے, ڈاکٹر کہے گا آپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار 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 بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تھے 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا. اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بیریا ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے, خزانے جو تھے نا اس کے پاس. اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار, یہ دنیا پرست لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے.
ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جا. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آپ کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغال فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی, ہاتھ میں پھل دینا شروع کر, ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا, دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے, اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے, میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا, پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے, حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں, تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, محنت کریں, لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب, اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے. لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نوجوان نسل. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے, غریب یوں ہے, غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے, امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھا ہے میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں, چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا, بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر, بس زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں. اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا ایسا برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں, یہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بغیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپو, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتے تھے نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا میں نے. آج جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے, تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں اور سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے, ایکچولی بات یہ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے, مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا.
اور قارون نکلا اسی مائنڈ کے ساتھ. لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنے پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا؟ مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا اللہ تعالیٰ ہائے ہائے بدبختی ہماری، مر ہی جاتے تو اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں، کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں، کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا، جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تباہ ہو جاؤ یار. کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو، برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب بد دعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے کہتا ہے کچھ انسان کا بچہ بن یار، مر یار، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں، اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، برباد ہو جاؤ، یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں، وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، مر کے قبر میں جاؤ گے، قبر میں عمل کام آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو، سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں، جل رہے ہیں، ایکچولی جل رہے ہیں، خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں، جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا آ کے، زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت، تو فوراً کیا کہنے لگا؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. جو غریب غربا لوگ تھے نا، جو تھوڑی دیر پہلے بھی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے، تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں. رسی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے؟ ہمیشہ میں 20 والی یاد رہتی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں ہے. تو بتائیں پھر میں تو ہیں غریب میں 3. اچھا وٹامن اے بی سی کون سی؟ اچھا خیر تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں، جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھستے ہوئے، تو کیا کہنے لگے؟ وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق، بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا، تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں، ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نماز کا بھی ٹائم نکل آیا، روزے کا بھی ٹائم نکل آیا، اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا، تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا، کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے، ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، مگر پیسے سے دل مت لگاؤ. کوشش، بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی، ہم دل چاہتے یہی ٹاپک بولتے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا، نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے، اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا. مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا، شہرت کے بھوکا بن جانا، حقوق مارنا، بہنوں کی وراثت دبا لینا، بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے؟ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. اور مسافر خانہ سمجھ لیا، بڑی آسان لائف ہے یار، جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے، نہیں ملا تو کیا ہے بھائی، W11 ہے نا، اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو یار پائدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے، ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی ہوتا. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے، وہ پائدان پہ نہیں، وہ جائے گا اندر، تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا. یار یہ بندہ اتنی لگژری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملے تو زیادہ برا ہے، کیونکہ گٹر کے ڈھکن سب دیکھتا بچائے گا وہ. ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے، تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا، اس کو اٹھائے گا، وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا، شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں، کچھ بھی کرے گا، غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی، اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے، سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار، پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے، اور اگر نہیں ملی تو پائدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا، ہم نے خود بھی سفر کیا ہے کہ اتنا سا ناخن پائدان پہ ٹک کے لانڈی، یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11 ٹاور جاتی ہے نا، ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر، ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K 4J میں، اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاکیارڈ جاتے تھے 4J، ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا، یوں 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 پھٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں، اب تو گرین بس آ گئی ہے، تو اب مشہور ہو گئے تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جمگٹا لگ جاتا ہے، ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر تو ہم نے سفر کیا ہے، اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے، تھوڑی سی انگلی پائدان پہ، اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے، یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے، اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار.
इतना सा पांव रखने की जगह नहीं होती, इस दरवाजे से प्रॉपर चढ़ेगा, सबसे किराया लेके इज्जत के साथ अगले दरवाजे से उतर जाएगा, और जेब भी नहीं कटेगी इसकी, सबकी जेबें कट रही होती है, मोबाइल निकल, इसका मतलब आपस में क्या है, नहीं है भाई, कंडक्टर भी बयान सुनते हैं। तो खैर उसकी ना जेब कटती है और ना उसे कुछ होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन बाकी पैसेंजरों की मोबाइल भी जाते हैं, जेबें भी कटती हैं। तो दुनिया मुसाफिर खाना है, अच्छे इंसान की अलामत यह है कि वो दुनिया से दिल ना लगाए, कोशिश करे कामयाबी की, लेकिन असल कामयाबी क्या है, आखिरत। इसका सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा सुकून और इत्मीनान, जो काफिर को मुयस्सर नहीं है। सबसे पहला नकद इनाम देते हैं, अल्लाह खुशियों भरी जिंदगी दे देंगे आपको। ये इतना खानदानी इनाम है ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इससे बेहतर इलाज दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी खुशियां कि चेहरे से लगेगा बंदा खुश है। हमने जितने अहलुल्लाह देखे हैं ना, चेहरे से लगता था खुशियां इनकी जिंदगियों में भरी हुई हैं, तवक्कुल अल्लाह पे एतमाद आ जाएगा उनकी जिंदगी में। और ये लाइफ नहीं है तो टेंशन, इतने बच्चे हो गए, खिलाऊंगा कहां से, पैसे ही नहीं आ रहे, वो इज्जत ही नहीं मिल रही, ना शोहरत, काम मैं करता हूं, इज्जत उसकी हो रही है दफ्तर में यही चल रहे हैं ना टेंशन। तो यही हो गए, मरेगा फिर। तो दुनिया मुसाफिर खाना है, अच्छे इंसान की अलामत यह है कि वो दुनिया से दिल ना लगाए, कोशिश करे कामयाबी की, लेकिन असल कामयाबी क्या है, आखिरत। इसका सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा सुकून और इत्मीनान। Mufti Tariq Masood Clips.